بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الاطیبین الاطہرین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لہ الفدا واللعنۃ الابدیۃ علی اعدائہ من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا انزلناه في ليلة القدر. ہماری گفتگو یہاں پہنچی کہ پروردگار عالم نے ماہ مبارک رمضان کو ہماری تربیت کے لیے قرار دیا. اور تربیت کس چیز کی؟ تربیت کی مختلف اقسام ہیں. جسمانی تربیت ہے، ورزشی تربیت ہے، ذہنی تربیت ہے، فکری تربیت ہے، سپورٹس میں اگر آپ جائیں وہاں پہ تربیت ہے، تعلیمی تربیت ہے، علمی تربیت ہے، مختلف شعبے ہیں تربیت کے. یہ مہینہ جو تربیت کا ہے کس فیلڈ کے لیے ہے یہ تربیت؟ تو آپ کے سامنے عرض ہوا کہ تربیت عبودیت کے حوالے سے تربیت ہے. یعنی تربیت ہے یہ مہینہ کہ ہم اس مہینے میں یہ سیکھیں کہ خدا کا عبد کیسے بننا ہے، خدا کا عبد کیسے بننا ہے، عبد خدا کیسے بننا ہے، خدا کا غلام کیسے بننا ہے، خدا کا بندہ کیسے بننا ہے. یعنی اس سٹیج تک ہم کیسے پہنچیں گے کہ ہم صرف الہی رولز پہ عمل کریں، الہی آرڈرز کو اپنائیں اور کسی بھی غیر الہی آرڈر کو ہم رد کریں، اس کو مسترد کریں. ہم کہیں کہ ہم الہی ہیں، ہم تو علوی ہیں، ہم تو فاطمی ہیں، ہم تو مہدوی ہیں. ہمارا ایک مکتب ہے، ہمارا ایک مذہب ہے، ہماری ایک آئیڈیالوجی ہے، ہمارے لیے ایک نظریہ ہے. اس سٹیج پر ہم پہنچے کہ کسی کے آرڈر کو ہم قبول نہیں کر سکتے، نہ شیطان نہ شیاطین کے. اس کو کہتے ہیں عبد بننا، عبودیت اختیار کرنا. شب قدر اسی مہینے میں، اور شب قدر بھی کس لیے؟ تاکہ اس شب قدر میں، ان ایام میں، ان راتوں میں، ان لیالی میں ہم اپنا مقدر لکھوا سکیں خداوند متعال کے دست مبارک سے اور امام علیہ السلام کے دستخط سے، کہ ہم آئندہ رمضان تک پورے سال میں عبودیت اختیار کریں. یہ ہے ہمارا مقدر، یہ ہمارا برنامہ یہ ہونا چاہیے، ہمارا پورا پلاننگ یہ ہونا چاہیے. رمضان میں جو اعمال ہم بن دیں، تسبیحات جو کریں، عبادتیں انجام دیں، قرآن کھولیں، قرآن کی زیارت کریں، قرآن کی آیات کی تلاوت کریں. ہر مرحلے میں، ہر عبادی مرحلے میں، تلاوتی مرحلے میں، قرآنی مرحلے میں، اذکار کے مرحلے میں اور نیتوں اور ارادوں کے مرحلے میں ہمارے لیے جو پلاننگ اور جو ہدف ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ میں عبد بنوں گا یا نہیں بنوں گا، اور اس عبودیت کے لیے مجھے کیا کرنا ہے، اس کے راہ میں کون سی رکاوٹیں ہیں، ان رکاوٹوں کو میں نے کیسے دور کرنی ہے، اور ان رکاوٹوں کو دور کرتے ہوئے میں نے وہاں تک کیسے پہنچنا ہے. عبد خدا بننے کے لیے قدرت کی ضرورت ہے، طاقت کی ضرورت ہے. عبودیت اختیار کرنا کھیل نہیں ہے. یہ تو انبیاء کا ورثہ ہے، اولیاء کا ورثہ ہے. پورے تعلیمات کا نچوڑ یہی ہے صرف کہ اے لوگوں، اے انسانوں، عبودیت اختیار کرو، طاغوت سے بچو، طاغوت سے اپنے آپ کو دور کرو، طاغوتی احکام سے اپنے آپ کو دور کرو، ان کے آرڈر سے اپنے آپ کو دور کرو. نچوڑ یہی، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اس کے لیے قدرت چاہیے، اس کے لیے طاقت چاہیے. اس قدرت و طاقت کے حصول کے لیے روزہ رکھا گیا، روزے کو فرض قرار دیا گیا. عبودیت کی اس راہ میں عبد خدا بننے کے لیے طاقت اور قدرت کی ضرورت ہے. اس قوت و قدرت کے حصول کے لیے پروردگار عالم نے ایک عظیم نعمت ہمیں دی ہے. وہ کیا ہے؟ روزہ ہے. آپ کے ذہن میں یہ آئے گا روزے کا قدرت سے کیا تعلق، طاقت کے صحت کا کیا تعلق. بادیت نظر میں کیا کہا جاتا ہے؟ یہ روزہ جو ہے یہ تو انسان کو کمزور کر دیتا ہے. باپ اپنے بچوں کو کہتا ہوا نظر آتا ہے، بیٹا روزہ نہ رکھو تم کمزور ہو جاؤ گے، پہلے ہی نحیف ہو، پہلے ہی کمزور ہو. ماں جو ہے اپنی بیٹی کو جو ابھی بالغ ہوئی کہتی ہوئی نظر آتی کہ بیٹی کیا کیا جائے، خدا کا حکم ہے.
بجائے اس کے شوق دلائیں، بجائے اس کے اندر وہ پوٹینشیل پیدا کریں۔ ماں کیا کہتی ہے؟ کیا کیا جائے؟ حکم خدا ہے، کیا کیا جائے؟ آیا قدرت کا تعلق ہے روزے سے، رمضان سے؟ طاقت کا تعلق رمضان سے ہے یا نہیں ہے؟ یا اس کا تعلق صرف کمزوری سے ہے؟ ٹھیک ہے، امیر المومنین علیہ السلام نے دعائے کمیل میں کیا فرمایا؟ ربی، اے پروردگار، ارحم ضعف بدنی ورقت جلدی ودقت عظمی، اے پروردگارہ میرے اس ضعیف بدن پر رحم فرما، میرے اس نازک جلد، نرم جلد پر رحم فرما، میرے اس طاقتور نہ ہوئے جو ہڈی ہے، جو کمزور ہڈی، اس پر رحم فرما۔ خوب انسان ہونے کی حیثیت سے اس کا بدن کمزور ہے، ضعیف ہے یا نہیں؟ آپ اگر ان حیوانات، ان جانوروں کے مقابلے میں انسان کے جسم کو رکھیں تو انسان کیا ضعیف ہے، کمزور ہے۔ ہاتھی کا جسم اور جثہ دیکھیں، اس کے کھال دیکھیں، اونٹ کے جسم کو دیکھیں، اس کے کھال کو دیکھیں، اس کے سامنے انسان کیا چیز ہے کچھ؟ اس کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے۔ گرتا ہے، ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، کوئی بلیڈ لگ جائے تو زخمی ہو جاتا ہے، جلد پہ خراش آ جاتے ہیں، ہر چیز اس کی کمزور ہے۔ لیکن یہی امیر المومنین دعائے کمیل میں کیا فرماتے ہیں؟ قوی علی خدمتک جوانی، ٹھیک ہے؟ وہی امیر المومنین مولا کیا فرماتے ہیں؟ پروردگارہ تیری خدمت کے لیے میرے اس بدن کو قوی فرما، قوی فرما۔ انسان بحیثیت انسان، جسم اس کا کمزور ہے، ضعیف ہے، ہڈیاں کمزور ہے، جلد نرم ہے، ہر چیز اس کی کمزور ہے، لیکن یہی انسان خدمت الہی کے لیے، دینی خدمت کے لیے، قرآنی خدمت کے لیے، انسانی خدمت کے لیے، اس کے لیے قوت کی ضرورت ہے، اس کے لیے دعا کی ضرورت ہے۔ جب تک آپ کے جسم میں قدرت اور قوت نہ ہو، آپ کیسے خدمت کر سکتے ہیں؟ اگر ہمارے جسم میں قدرت اور قوت اگر نہ ہو تو کیسے آپ عبادت کر سکتے ہیں؟ وہ لوگ جو بیمار ہیں، بستر پہ پڑے ہوئے، ان سے آپ بہتر ہیں یا نہیں ہیں؟ وہ لوگ جو کھڑے ہو کر قیام کر سکتے ہیں، سجدے میں جا سکتے ہیں، رکوع میں جا سکتے ہیں، ان کے لیے لذت عبادت کچھ اور ہے ان کی نسبت کے جو بستر پہ پڑے ہوئے۔ قوی اعلیٰ خدمتی کا جوان ہے، اے پروردگارہ تیری خدمت کے لیے، تیری عبادت کے لیے میرے جسم کو قوی قرار دے۔ ٹھیک ہے، میرا جسم ظاہراً نازک ہے اور کمزور ہے، لیکن اسی نازک اور کمزور جسم کو قوت کی ضرورت ہے۔ بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد، کھڑے ہو کر آپ کیا ذکر انجام دیتے ہیں؟ اس لامتلاحی قوت والی ذات سے آپ قوت طلب کرتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ میرا کھڑا ہونا، میرا بیٹھنا اے پروردگار تیری دی ہوئی قدرت کی وجہ سے ہے۔ تو نے قدرت دی، قوت دی، طاقت دی، میں کھڑا ہو رہا ہوں۔ تو نے طاقت دی، میں بیٹھ رہا ہوں۔ اگر تو یہ نہ دے تو نہ بیٹھ سکتا ہوں، نہ کھڑے ہو سکتا ہوں۔ میرے اندر کچھ بھی نہیں، اگر اے خدا تو اگر مجھے کچھ نہ دے، طاقت نہ دے، طاقت کی ضرورت ہے۔ لہٰذا روزہ انسان کے جسم میں کمزوری کا باعث نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ایک انسان روزے سے پہلے، روزے کے وقت خود کمزور ہو، یہ الگ چیز ہے، ٹھیک ہے؟ اگر انسان ویسے ہی جسمانی طور پر کمزور ہے تو ظاہر ہے روزے نے افیکٹ کرنا ہے، کیونکہ آپ نے بھوکے رہنا، آپ نے پیاسا رہنا ہے۔ اسی روزے کے لیے ہمیں جسمانی طور پر قوی ہونا پڑے گا، جس طرح عبادت کے لیے ہمیں قوی ہونا پڑے گا۔ عبودیت اختیار کرنے کے لیے بھی ہمیں اپنے جسم میں طاقت کی ضرورت ہے۔ قوی اعلیٰ خدمتی کا جوارحی میں صرف دعا نہیں ہے، پلاننگ ہے۔ یہ مولا پلاننگ دے رہے ہیں کہ مومن، ایک متقی، اے شیعہ، مومنہ، مومن، اپنے آپ کو قوی کرو، اپنے جسمانی لحاظ سے بھی اپنے آپ کو قوی کرو، ورزش کرو اپنے لیے۔ رہبر معظم انقلاب 3 چیزیں فرماتے ہیں۔ آپ نے جو نصیحت کی ہے، جو اہم نصیحتوں میں سے جو جوانوں کے لیے، وہ 3 ہیں۔ کیا فرمایا؟ تربیت، تعلیم، ورزش۔ یہ 3 چیزیں ہمارے جوان نہ بھولیں۔ تعلیم، توجہ دینی ہے، تعلیم کے ساتھ تزکیہ، توجہ دینی ہے، ساتھ ساتھ ورزش پہ توجہ دینی ہے۔ تینوں کا تعلق انسان سے ہے۔ ورزش کا تعلق انسان کے جسم سے ہے، تربیت کا تعلق انسان کا روح سے ہے۔ دونوں کے لیے طاقت کی ضرورت ہے، دونوں کی طرف توجہ دو۔ تعلیم انسان کے ذہن کے لیے ہے۔ یہی 3 چیزیں نا انسان کے اندر: ذہنی طاقت، عقلی طاقت، روحانی طاقت
اور انسان کی جسمانی طاقت. رہبر معظم فرماتے ہیں کہ تینوں کی طرف ہمارے جوان توجہ دیں. یہ نہیں ہونا چاہیے صرف تعلیم ہے، جسم جو ہے نا وہ فیل ہو رہا ہے، نہیں ہونا چاہیے. اسکول اور کالج میں بہترین پوزیشن ہے، لیکن جسم پہ توجہ نہیں اور عبادتوں پہ توجہ نہیں ہے. تعلیم کے ساتھ تربیت اور دونوں کے ساتھ ورزش ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جسم اگر آپ کا قوی ہے، اسی کے ساتھ تعلق ہے روح کا. جسم کے ساتھ روح کا تعلق ہے. جسمانی طاقت کے ذریعے سے روح میں قوت پیدا ہوتی ہے، روحانی طاقت کے ذریعے جسم پر اثر ہوتا ہے. لازم و ملزوم ہے، لازم و ملزوم ہے. مولا کیا فرماتے ہیں؟ قوی کر ہمارے جسم کو. لہٰذا روزے کے لیے ہم نے اپنے آپ کو قوی کرنا ہے، کمزوری ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے. روزے کا اصل فلسفہ کیا ہے؟ روزے کا اصل فلسفہ کیا ہے؟ تیسرا روزہ الحمدللہ. کیا چاہتے ہیں آپ اور میں؟ خدا کیا چاہتے ہیں اس روزے سے؟ کیا چیز ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں ہمارے اندر؟ اگر ہم پورے فلسفے کو نچوڑ کر اگر ہم پیش کریں، اس کا خلاصہ اگر پیش کرنا چاہیں تو یہ ہے، روزے سے پروردگار عالم ہمارے ارادے کو قوی کرنا چاہتا ہے. ارادے کو قوی کرنا چاہتا ہے. اس ارادے کا تعلق چاہے جسم سے ہو چاہے اس کے روح سے ہو، قوی کرنا چاہتا ہے پروردگار عالم. مثلا جسمانی طور پر ہمارا ارادہ کیا ہونا چاہیے؟ مضبوط ہونا چاہیے. جسمانی طور پر شہوت جسمی، شہوت شکمی بہت خطرناک ہے. ہم کیوں بیمار ہوتے ہیں؟ کیونکہ جسمانی طور پر ہمارا ارادہ کمزور ہے. جسمانی ڈیولپمنٹ کے لیے ہمارا ارادہ کمزور ہے. ہمارا معدہ خراب ہو جاتا ہے. ہم جانتے ہیں کہ فلان چیز اگر ہم کھائیں اور بد پرہیزی کریں تو معدے میں درد شروع ہو جانا ہے، لیکن پھر بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ کھاتے ہیں. ہمیں پتہ ہے فلان چیز کھائیں تو شوگر نے شوٹ کرنا ہے، آگے چلا جانا ہے، پھر بھی ہم انسولین استعمال کرتے ہیں، پھر بھی ہم کھاتے ہیں. خوب یہ کیا وجہ ہے؟ جاننے کے باوجود کہ واک ضروری ہے، ورزش ضروری، ہم نہیں کرتے. خوب اس کے پیچھے کیا ہے؟ کیا کمزوری ہے؟ ارادے کی کمزوری ہے. ارادہ. جسمانی درد، جسمانی بیماریاں، معدے میں جو موجود بیماریاں، تمام بیماریوں کی جو جڑ ہے ہمارے ارادے کی کمزوری ہے. حضرت یحییٰ علیہ السلام، شیطان روبرو آتا ہے. حضرت یحییٰ دیکھتے ہیں شیطان جو ہے حاضر ہے، اور دیکھتے ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام شیطان کے گلے میں ایک ہارٹ ٹائپ ایک چیز لٹکی ہوئی ہے. حضرت یحییٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں، اے شیطان یہ کیا ہے؟ تیرے گلے میں کیا چیز لٹکی ہوئی ہے؟ شیطان کیا کہتا ہے؟ میرے گلے میں شہوتوں کا ہار ہے. یہ وہ شہوتیں ہیں جو میرے گردے میں لٹکی ہوئی ہے کہ ان شہوتوں کے ذریعے سے بنی آدم کو میں پھنساتا ہوں، ان کے لیے پھندے کے طور پر استعمال کرتا ہوں. یہ جو میرے گردن میں پھندے ہیں، یہ پھندے حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد کے لیے میں نے تیار کیے ہوئے، یہ پھندا ہے. حضرت یحییٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، اے شیطان میرے لیے بھی آیا کوئی پھندا تو نہیں ہے؟ شیطان کیا کہتا ہے؟ اے یحییٰ آپ کے لیے جو پھندا ہے وہ آپ کا پیٹ ہے، شہوت شکمی ہے. جب بھی آپ پیٹ بھر کر کھانا کھائیں گے اس وقت میں یاد خدا سے غافل کر دوں گا. حضرت یحییٰ علیہ السلام نے وہیں پہ قسم کھایا کہ آئندہ کبھی بھی اپنا پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاؤں گا. ارادہ کیا؟ ارادہ قوی ہے. انبیاء کا ارادہ ہے، اولیاء کا ارادہ کمزور نہیں ہے ان کا. یہی ارادہ ہمیں کرنا ہے، یہی ارادہ ہمیں کرنا ہے. کیونکہ شہوت شکم، شہوت یعنی چاہتے ہیں، شہوت شکم کو کنٹرول کرنے کے لیے روزہ رکھا گیا ہے. اس کو کنٹرول کرنے کے لیے روزے کی ضرورت ہے. لہٰذا روزے کی اہمیت آگے جانے واضح ہے. یعنی روزہ جو آپ ہر روز نیت کرتے ہیں، میں آج تیسرے دن کا روزہ رکھتا ہوں واجب قربتاً اللہ، یہ نیت آپ کا کیا ارادہ ہے؟ اصل میں یہ ارادہ ہے. اور آپ ارادہ کرتے ہیں، اور ارادہ کیونکہ شرعی طور پر آپ کے اوپر واجب ہے تو آپ مجبور ہیں کیا؟ آپ کچھ گھنٹے نہ کھائیں اور نہ پئیں، اپنے پیٹ کو ہلکا رکھیں، اپنے پیٹ میں کچھ نہ ڈالیں. ہے یہ نہیں ہے؟ یہی پریکٹس خدا کروانا چاہ رہا ہے. 30 دنوں میں انسان کا ارادہ قوی ہو جائے، ارادہ مضبوط ہو جائے. جو انسان ارادے کرتا ہے توڑتا ہے، یہ نہ توڑے.
چاہے وہ جسم سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ روح کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ معنویت سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ فکر سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ کسی بھی میدان، تعلیمی میدان سے تعلق رکھتا ہو، اس کے لیے ایک پریکٹس ہے، یہ نیت پریکٹس ہے۔ نماز میں آپ جو نیت کر رہے ہیں وہ آپ کے پریکٹس کے لیے ارادہ ہے۔ جہاں بھی آپ نیت کرتے ہیں وہ نیت اصل میں آپ کا ارادہ ہے۔ نیت یعنی ارادے کو قوی کرنا، نیت یعنی ارادے کو مضبوط کرنے کی پریکٹس، بہت اہم ہے۔ یہ ارادہ آپ کرتے ہیں، آپ پھر کھاتے نہیں ہیں، یہ ایک چیز بہت اہم ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ مثلا مائیں اور باپ جو ہے آپس میں کہہ رہے ہوتے ہیں بیٹا کھاؤ، زیادہ کھاؤ تاکہ آپ کو بھوک نہ لگے، اور پیو تاکہ آپ کو پیاس نہ لگے، یہ غلط ہے۔ یہ فلسفے روزے کے خلاف ہے، یہ حکمت روزے کے خلاف ہے۔ روزہ اس لیے کہ آپ کو بھوک لگے، روزہ اس لیے کہ پیاس کا احساس ہو، یہ نہیں کہ آپ روزہ رکھ رہے ہیں تاکہ پیاس نہ لگے پس زیادہ کھاؤ، جتنا کھانا کھاؤ۔ آخری منٹ ہے، ماں دیکھتی ہے جی 1 منٹ رہ کے، اور جی بیٹا جلدی آؤ جو اور پیو، دباؤ ڈال رہی ہوتی کہ پینا ہے، اور یہ پریکٹس کیا کر رہی ہوتی ہے اور کیا تربیت دے رہی ہوتی ہے، باپ کیا تربیت دے رہا ہوتا ہے، بھائی کیا تربیت دے رہا ہے، بیٹا کھانا ہے پینا ہے، کہیں تجھے بھوک نہ لگے، کہیں تجھے پیاس نہ لگے، خبردار۔ یہ تربیت غلط تربیت ہے۔ ہم نے بچے کو سمجھانا ہے کہ بیٹا بھوک لگنی چاہیے تاکہ دوسروں کے بھوک کا احساس ہو، پیاس لگنی چاہیے تجھے، دوسروں کے پیاس کا احساس ہو، تجھے بھوک لگنی چاہیے تاکہ تیرا معدہ جو خراب ہے وہ صحیح ہو، تجھے بھوک لگنی چاہیے تاکہ تیرے بدن پہ جو چربی زائد ہے وہ گھلے، تجھے بھوک لگنی چاہیے تاکہ تیرے جو وزن جو زیادہ وہ کم ہو۔ یہ ارادہ ضروری ہے، یہ ارادہ ضروری ہے۔ جس طرح مولانا قبلہ محترم نے فرمایا کہ تاکہ عید کے وقت ہمارا جو وزن ہے وہ کم ہو، نہ کہ زیادہ ہو، نہ کہ زیادہ ہو، تاکہ عبودیت کے لیے آسانی ہو۔ مرحلے عبودیت ہے نا، یہ مرحلے عبودیت ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم نے پہنچنا ہے عبودیت کے اس مقام پر، عبد خدا بننا ہے۔ عبد خدا بننے کے لیے ہمارے جسم میں قدرت و قوت ضروری ہے، اسی طرح جسم میں ہلکا پنی بھی ضروری ہے۔ جسم بھاری ہو تو عبودیت اختیار نہیں کر سکتے۔ پیٹ بھر کر آپ کہیں تو آپ نماز شب کے لیے بیدار نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ نے سحری اگر زیادہ کھایا تو آپ نے خود احساس کیا ہوگا، حتیٰ کہ نماز فجر بھی صحیح طرح ادا نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے افطاری ڈٹ کے کیا ہو تو آپ نماز مغرب صحیح طرح نہیں پڑھ سکتے۔ یہ سارا کیا حکمت کے خلاف ہے سارا۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ اس نے روزے نے ہمارے اندر اثر نہیں کیا، روزے نے ہمارا کچھ نہیں کیا، روزے کا تو فلسفہ ہمیں نظر نہیں آیا، روزہ کس لیے تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا۔ اس لیے پتہ نہیں چلا کہ روزے کی حکمت ہم نے پہلی بات سمجھی نہیں، پھر اس حکمت کے تحت ہم نے پلاننگ نہیں کی ہے، پلاننگ نہیں کی ہے، پلاننگ نہیں کی، اس لیے وہ فلسفہ فوت ہو رہا ہے، وہ ضائع ہو رہا ہے۔ وہ فلسفہ کیا؟ عبد خدا بننا ہے۔ عبد خدا بننے کے لیے نچلی سطح پر ارادہ پکا ہونا چاہیے، جسمانی طور پر ارادہ مضبوط ہونا چاہیے، پھر معنوی اور عقلی طور پر اور روحانی طور پر ہمارا جو نیت اور ارادہ وہ مضبوط ہونا چاہیے۔ پھر ہم انشاءاللہ یقیناً اس مرحلے تک پہنچیں گے کہ ہم اپنے آپ کو جسمانی طور پر اور معنوی طور پر اپنے آپ کو قوی احساس کریں گے۔ جب قوی احساس ہو پھر یہ ہماری دعا قبول ہوگی۔ قوی علی خدمتی کا جوان ہی او جوارحی، کہ خدایا یہ میرا جسم تیرے لیے حاضر ہے، پروردگارہ میں نے جسم اپنا بنا لیا ہے، پروردگارہ میرا اپنا جسم میں نے قوی کر دیا ہے، یا خدایا اے رب کائنات تیری عبادت کے لیے میں نے اپنے جسم کو تیار کر لیا ہے، اب بتا میں کیا کروں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بالکل تیاری نہ ہو اور کہیں جی خدایا اب بتائیے میں کیا کروں۔ انشاءاللہ خداوند متعال کے حضور ہم دعا کرتے ہیں، پروردگارہ بحق محمد وآل محمد وبحق قرآن وبحق دین خدا بحق دین الہی بحق محمد وآل محمد، اگر ہمارے اندر یقیناً کمزوریاں ہیں خدایا ان کمزوریوں کو دور فرما۔